بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور ان کا قتل عام کریں، یہاں تک کہ یہودی جس پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے وہ درخت یا پتھر خود مسلمانوں سے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کرو، سوائے شجر غرقد کے۔ شجر غرقد کیا ہے؟ یہودی اس کی شجرکاری کو پوری دنیا میں کیوں پھیلا رہے ہیں؟ جنت البقیع میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ اور شجر غرقد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ نیز اس درخت کی پہچان، اس پر پھل کس طرح کے لگتے ہیں، اور اس کے بارے میں باقی تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ہم دینے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس درخت کے بارے میں ضرور جانیے۔ پیارے دوستو، دنیا میں صرف ایک یہودی ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کی آبادی صرف 92 لاکھ ہے، یعنی 9.2 ملین۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، جبکہ باقی اقوام یا دیگر مذاہب بالتدریج بعد میں آتے ہیں۔ آپ کو اس سے زیادہ اور حیرانی والی بات بتاتے چلیں کہ دنیا میں یہودیوں سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے۔ ان کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے، مگر جتنی تعلیم، جتنا علم، جتنا ہنر ان لوگوں کے پاس ہے، دیگر اقوام کے پاس اس کے برابر کچھ نہ ہے۔ دنیا کے تمام تجارتی مراکز، بڑے کاروبار اور بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک یہودی ہیں، اور براہ راست ان کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ بھی یہودی یعنی اسرائیل کی بات مانتے ہیں۔ یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم سے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کو زبور عطا کی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے لوہے کا کاروبار یا لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب زبور مختلف نظموں اور شاعری پر مشتمل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، تمام چند، پرند اور جنات چومنے لگ جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسحور کن آواز سے نوازا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا اور مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی اور نبی نے آج تک ایسا دعویٰ نہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی سعادت جتنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی تھی، اتنی کسی اور نبی کو نہ بخشی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، یعنی استاد بنا کر بھیجا تھا، مگر بدقسمتی سے ہم مسلمان اپنے آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی تو مانتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہودیوں سے علم و ہنر میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جبکہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تمام کتب کا ترجمہ اپنی زبان میں کروا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ شجر غرقد کے کئی نام ہیں، جن میں شجر یہود، گونگا درخت یا یہود کا پاسبان درخت وغیرہ عام ہیں۔ غرقد ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اسی لیے ہے کہ اس جگہ پر قبرستان سے پہلے غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا جو مدینہ کے اطراف صحراؤں میں پایا جاتا تھا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ یہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غرقد کا درخت یہود کے درختوں میں سے ہے، اس لیے یہ نہیں بتائے گا، اور اس درخت کی پہچان یہ ہے کہ یہ جاڑی نما ہوتا ہے اور اس پر سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھل لگتے ہیں جن کی مشابہت چیری کے درخت جیسی ہوتی ہے، مگر چیری کا پھل گول ہوتا ہے جبکہ یہ تھوڑے سے سراہی نما لمبوترے ہوتے ہیں۔ یہودی پوری دنیا میں شجر غرقد کی شجرکاری بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس درخت کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ درخت ان کو بچا لے گا، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق شجر غرقد یہودیوں کو پناہ دینے والا درخت ہے۔ اس لیے یہودی اس بات کا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح سے ہوگا، اس لیے انہوں نے اس درخت کی شجرکاری کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں مہمات جاری کر رکھی ہیں، اور اس میں مکمل طور پر تمام روپیہ پیسہ اسرائیل دے رہا ہے، اور اس طرح سے وہ شجر غرقد کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔